الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین و سامعین، ڈیلی قرآن کلاس کے اندر آج ہم سورۃ البینہ اور اس کی آیت نمبر 4 اینڈ آیت نمبر 5 کو مکمل تجویدی قواعد کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ برادر اینڈ سسٹر جو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کا ذوق اینڈ شوق رکھتے ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ ڈیلی کا سبق جو اپلوڈ کیا جاتا ہے آپ سن لیا کریں تو آپ اپنی تلاوت کو صحیح کر سکیں گے۔ چلیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں ایک ایک ورڈ کو 3 سے 4 دفعہ رپیٹ کروں گا اور پھر آیت کو بھی رپیٹ کروں گا، تو آپ نے میرے ساتھ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ تو جیسے میں آپ کو پڑھاؤں گا آپ نے ویسے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اور انشاءاللہ اسی لیسن کو جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد ہم انہی آیات کو ایک خوبصورت وائس کے اندر بھی ریکارڈ کر کے آپ کو سبق پڑھائیں گے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وما، آپ کو پتہ ہے اس ما کو الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کے اندر کھینچ کر پڑھیں گے، اور قاف کو ہم نے آگے لام کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ قل قاف موٹا لام بریک، دین یا مدہ ایک الف کی مقدار کے اندر کھینچیں گے، اور اس نون کو نہیں کھینچنا۔ یہاں بہت بڑی مسٹیکس کرتے ہیں، اس نون کو کھینچ دیتے ہیں، پڑھتے ہیں تفرق الذین کر دیتے ہیں، تو نا نہیں کرنا، اور آواز ناک کے اندر بھی نہ جائے، نا یہ تو غلط ہے، نا، ٹھیک ہے، اور اس نون کو کھینچنا نہیں ہے، الذین بس، ٹھیک ہے۔ اوتوا الکتاب، یہاں پر واو مدہ موجود ہے، او واو مدہ ہے، تل تا کو ہم ڈائریکٹ اسلام کے ساتھ ملائیں گے، اوتل کتاب، ٹھیک ہے۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ الا، اس کو الا ہی پڑھنا ہے، الا بعد اس کو الا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ الا نہیں ہے، یہ شد موجود ہے، تو اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الا، یہ الف مدہ ہے، الا، ٹھیک ہے، یہ اس کی پوری ادائیگی ہے۔ بعد اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں الا، الا، تو یہ غلط ہے، بلکہ کیا ہے؟ الا، اوکے، من بعد، اب اس نون کو ہم میم پڑھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میں کئی ویڈیوز کے اندر یہ بات وضاحت کر چکا ہوں۔ نون ساکن کے بعد جب با آ جائے، یہ نون ساکن ہے نا، یہ ساکن کی علامت ہے، نون ساکن کے بعد جب بھی پورے قرآن کے اندر با آ جائے تو اس وقت نون کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اقلاب کہا جاتا ہے، اور ساتھ غنہ بھی کیا جاتا ہے، اس لیے ہم یہ چھوٹی سی میم اوپر لکھی ہوتی ہے، الا میم، اس کو من نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ مم بعدی، مم بعدی نہیں کرنا، یہ کیا رکھنا ہے؟ الا مم بعدی، ٹھیک ہے۔ ما جاءتهم البینہ،
ما جاءتهم البینہ، ما جاءتهم البینہ، ٹھیک ہے. میم زبر الف ما ایک الف کی مقدار کے اندر کھینچ کر پڑھیں گے. جا یہ مد ہے، اس کو 4 الف کی مقدار کے اندر ہم اس کو کھینچنا ہے. ات ہوم میم کو لام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، ملائیں گے. ہوم بیناتو، اصل میں کیا ہے بیناتو ہے. تو چونکہ ہم نے یہاں پر سٹاپ کرنا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وقف کی صورت کے اندر یہ جو گول تا ہے یہ کس سے بدلتی ہے ساکنہ سے. کس سے؟ ساکنہ سے. بیناتو کی جگہ ہم کیا پڑھیں گے؟ بینہ، ٹھیک ہے. نون کو کھینچ کے مارنا ہے اس ہا کے اوپر، ٹھیک ہے. تو یہ تا ہا بن جائے گی جب ہم یہاں پر ٹھہریں گے. ما جاءتهم البینہ، اوکے. وما امروا، وما امروا، آپ کو پتا ہے یہ بھی مد موجود ہے، اس کو مد منفصل کہتے ہیں اور یہ اس کو بریک مد بھی کہتے ہیں. یہ 2 الف کی مقدار کے اندر کھینچ کر پڑا جاتا ہے. اس کو بھی مد منفصل، یہ بھی یہی والی مد ہے، تو اس کو بھی 2 الف کی مقدار کے اندر ہم کھینچ کر پڑھیں گے. وَمَا أُمِرُوا، اوکے. إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. إِلَّا آپ کو پتا ہے اس کو 1 الف کی مقدار کر کھینچ کر پڑھیں گے. لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اب اس دال کو ڈائریکٹ ہم نے کس کے ساتھ ملانا ہے؟ اس لام کے ساتھ. اور لفظ اللہ کی لام کو ہم پر کر کے پڑھیں گے، اس واو کو نہیں پڑھیں گے. یہاں بہت بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. تو یہ ساری غلطیاں ہیں، مسٹیکس ہیں، تو ان کو آپ نے نہیں کرنا، بلکہ دال کو ڈائریکٹ ہی ہم نے کس کے ساتھ ملانا ہے؟ اس لام کے ساتھ پلس کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور لام کو موٹا کرنا ہے، پر کرنا ہے، کیونکہ جب لفظ اللہ سے پہلے پیش آ جائے یا زبر آ جائے، لفظ اللہ کے لام کو کیا کرتے ہیں؟ پر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا پڑھیں گے؟ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، ٹھیک ہے. یہ آپ نے غلطی نہیں کرنی. مُخْلِصِينَ لَهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ٹھیک ہے. اس ہا کو ہم کس کے ساتھ ملائیں گے؟ اس دال کے ساتھ. الف لام کو نہیں پڑھیں گے. الدین، اب کیونکہ ہم نے وقف کرنا ہے، یہاں ٹھہر رہے ہیں، تو یہ نون کے اوپر جو زبر ہے وہ گر جائے گی وقف کی صورت کے اندر. مخلصین لہ الدین، تو یہ درمیان کے اندر لا آ گیا. اب اس کی بھی میں آپ کے سامنے وضاحت کر دیتا ہوں، پیچھے میں کئی ویڈیوز کے اندر وضاحت کر چکا ہوں. یہ لا جب ایت کے درمیان میں آ جائے نا، اب مثلا یہ ایت پڑھ رہے ہیں، یہ یہاں سے ایت سٹارٹ ہوئی ہے، یہ دیکھیں یہاں سے ایت کیا ہوئی ہے؟ سٹارٹ. اور ابھی یہ ایت چل رہی ہے اور اس کے درمیان کے اندر یہ لا آ گیا، اور ایت ختم کہاں ہو رہی ہے؟ یہاں پر، ٹھیک ہے. تو یہ جو درمیان کے اندر ایت کے درمیان میں لا آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں آپ نے ٹھہرنا نہیں ہے، یہاں آپ نے وقف نہیں کرنا. تو اب یہاں پر ہم وقف نہیں کریں گے، ٹھہریں گے نہیں. اس ایت لفظ کو اس اگلے لفظ کے ساتھ کنیکٹ کر کے بے شک یہاں پر آپ وقف کر لیں، یہاں پر کر لیں، آگے جدھر مرضی جا کر لیں. یہاں پر آپ رکیں، سانس ٹوٹ جائے تو الگ بات ہے، ورنہ آپ یہاں پر کوشش کریں کہ یہاں پر وقف نہ کریں. لا کے مطلب یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مخلصین لہ الدین حنفاء. اب آپ کی قاری صاحب آپ نے کیوں کیا ہے؟ میں نے صرف آپ کو سکھانے کی غرض سے کیا ہے، بعد میں نے آپ کو وضاحت کر بھی دی ہے اور آگے ملا بھی دی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر آپ وقف کر لیں. حنفاء، اب جہاں پر آپ ٹھہریں گے، اگر یہاں پر کوئی آخر میں حمزہ ہے، آپ کو پتا ہے وہ گر جائے گا، اس کو نہیں پڑھیں گے. حنفاء
یہ مد ہے، اس کو 4 الف کی مقدار کے اندر ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے، موٹی مد اس کو کہا جاتا ہے۔ حنفاء ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤتوا الزكاة ويؤتوا الزكاة، ٹھیک ہے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، میم کو ڈائریکٹ صاد کے ساتھ ملائیں گے، میم کو کس کے ساتھ؟ صاد کے ساتھ، اور لام کو ہم نے بریک کرنا ہے، واو کو یہاں پر نہیں پڑھنا، یہ خیال رکھنا ہے، صلوات نہیں پڑھنا، صلاۃ، واو یہاں پر رسماً موجود ہے، لکھنے کے اندر موجود ہے، پڑھنے کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس واو کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے، میم کو ڈائریکٹ صاد کے ساتھ ملائیں گے، الف لام کو بھی نہیں پڑھیں گے، میم کو ڈائریکٹ صاد کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ خیال رکھنا ہے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اس طرح یہ واو کے اوپر حمزہ آ گیا ہے، تو یہاں پر اس واو کو ہم حمزہ ہی پڑھیں گے، جس طرح کے اوپر حمزہ آ جاتا ہے وہ حمزہ ہی بن جاتا ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس تا کو ہم نے ڈائریکٹ زا کے ساتھ ملانا ہے، کنیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ الف لام کو نہیں پڑھیں گے، اس واو کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، جوڑے اس کے میں کر دیتا ہوں، تا پیش زا، تز زا زبر زا، یؤتوا الزا، کاف کھڑی زبر کا، یؤتوا الزکاة، اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر واو کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یؤتوا الزکاة وَذَلِكَ دین القیمہ، دین القیمہ، ٹھیک ہے، قیماتی اصل میں ہے، تو آپ کو پتا ہے جب ہم نے یہاں پر سٹاپ کرنا ہے تو یہ جو گول تا ہے یہ کس سے بدلتی ہے ساکنہ سے، ٹھیک ہے۔ وَذَلِكَ دین القیمہ، وَذَلِكَ دین القیمہ، اوکے۔ امید کافی ہے کہ آپ کو یہ 2 آیات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب انہی آیات کو ہم روانگی کے ساتھ ایک لہجے کے اندر بھی ریڈ کر لیتے ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ یہ ہے ہمارا آج کا سبق، اب ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر، الباقی عند التلاقی انشاءاللہ تعالی۔